فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، دو پیغمبر۔ اور یاد کرو جب وَإِذْ يَرْفَعُ، اور یاد کرو جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی دیواروں کو اونچا کر رہے تھے، خدا کا گھر بنا رہے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کا ہاتھ بٹا رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم پورا کر رہے تھے۔ جب بیت اللہ شریف تعمیر ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ اٹھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ جو ہم نے یہ کام کیا مالک کائنات تو اسے قبول کر دے، اے اللہ اسے قبول فرما، کیونکہ تو دعاؤں کا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب دیکھا مالک کائنات نے میری اس عرض کو قبول کر لیا، مالک کائنات نے میرے اس کام کو قبول کر لیا، میری اس محنت کو قبول فرما لیا، پھر فرمایا ابراہیم علیہ السلام بتا اجرت کیا لے گا، بتا مزدوری کیا لے گا؟ فرمایا پیسوں کی لوں گا 4 دن کے بعد ختم ہو جائے گا، شہرت کی لوں گا مرنے کے بعد، اللہ اکبر، انسان کی شہرت بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، میں وہ چیز نہ مانگو جس چیز کا وجود قیامت تک باقی رہے گا، اور اس چیز کے وجود کو مانگنے والے کی دعا بھی قیامت تک باقی رہے گی۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام بتا کیا مانگتا ہے؟ فرمایا اللہ میں تیرے دربار میں آج مال نہیں مانگتا، میں مکان نہیں مانگتا، میں سلطنت تیرے دربار میں نہیں مانگتا، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ جس کے لیے تو نے اس کائنات کو سجایا، جس کے لیے اس کائنات کو بنایا، آدم علیہ السلام جس کی بشارتیں دیتے رہے، نوح علیہ السلام جس کے لیے جگہ ہموار کرتے رہے، سارے پیغمبر جس کے لیے آ کر صدائیں بلند کرتے رہے، آج اللہ میرا یہ دامن تیرے دربار میں پھیل گیا، اللہ میں تیرے سے تیرا پیارا حبیب محمد الرسول اللہ مانگ رہا ہوں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ آج معلم حضرات، استاد حضرات بھی کیا کرتے ہیں؟ اگر ہمیں کسی استاد کو درکار ہو تو بچوں کو پڑھائے گا، صبح شام پڑھائے گا، اور میں اللہ میں نے میرا استاد نہیں مانگنا، اللہ میں نے میرا ٹیچر نہیں مانگنا، پڑھانے والا نہیں مانگنا، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، اللہ مجھے پڑھانے والا بھی دے، والحکمت والحکمہ، وہ بھی دے جس کی جھولی میں حکمت کے خزانے ہو، ویزکیہم، پڑھانے والوں کا تزکیہ بھی کرے۔ اب اللہ سے ابراہیم علیہ السلام نے وہ مانگا، یا اللہ وہ عطا فرما جو لوگوں کا تزکیہ کرے۔ اب اللہ کے نبی نے تزکیہ کن کا کیا؟ جناب سیدنا صدیق اکبر کا، جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، جناب عثمان غنی کا، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا تزکیہ کیا۔ آپ نے ان کے دلوں کی صفائی کی۔ میرے دفتر میں، میرے کمرے میں کوئی آ کے بیٹھ جائے، لوگ کہیں گے یار دفتر کو دیکھ، مولانا کے ساتھ کو دیکھ، خبردار یہاں بات کرنا بنتا نہیں۔ سارے صحابہ کے ساتھ پیغام آمنہ کے لال کا لگا ہوا، نشانی آمنہ کے لال کی لگی ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی نے ابوبکر کا سارے صحابہ کا تذکرہ کیا۔ اگر 1400 سال کے بعد کسی ایک بھی صحابی پہ انگلی اٹھائے تو محمد الرسول اللہ کے تذکیے کے اندر فرق آ جائے گا۔ اگر کسی صحابی کا ایمان مشکوک جانیں گے، اگر کسی صحابی کا ایمان کمزور جانیں گے، اگر کسی صحابی کا ایمان میرے عزیزوں کم تر جانیں گے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استادی میں فرق آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اندر فرق آ جائے گا۔ معلوم ہوگا کہ آمنہ کے لال سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت صحیح نہ کر سکے۔ اب بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ نکلو اسلام سے باہر۔ جس کا دل چاہتا ہے کوئی گلی میں کھڑا ہو کے، کوئی چوکو چوراہوں میں، کوئی میرا عزیزو کسی کے کردار کا لبادہ اوڑھ کر، کوئی کسی کی محبت کا لبادہ اوڑھ کر اٹیک صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر کرتا ہے، اہل بیت اطہار پہ کرتا ہے، تمہیں بھی شرم آنی چاہیے۔ تم بھی اس وقت قابل شرم ہو، کیوں کالا لباس پہنتے ہو؟ محرم کے مہینے میں کیوں پہنتے ہو؟ ربیع الاول میں کیوں نہیں پہنتے؟ سفر میں کیوں نہیں پہنتے؟ رمضان میں کیوں نہیں پہنتے؟ اگر کالا لباس جائز کوئی نہیں تو کالا لباس حرام کوئی نہیں جائز ہے، تو پھر محرم کے مہینے میں کیوں پہنتے ہو؟ کیوں تم نے ہاتھ کے اندر کڑی باندھ رکھی ہے؟ کیوں تم نے پیر کے اندر بیڑی باندھ رکھی ہے؟ کیوں تم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو صرف محرم میں یاد کیا؟ رب اکبر کی قسم ہے، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہم زبان سے صحابہ کے مخالف نہیں بلکہ کردار اور لباس سے صحابہ کے مخالف ہیں۔
اگر عبدالحنان یہ اعلان کرے میرے ساتھ کون کون ہے ادھر آ جائے، بندہ وہاں سے ہاتھ اٹھاتا ہے جی آؤں گا کوئی نہیں لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں، بتاؤ کردار بھی مشکوک سمجھا جائے گا، ساتھ بھی مشکوک سمجھا جائے گا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، الحمدللہ اس اسٹیج پر آج تک ہم نے فرقہ وارانہ بات نہیں کی، لیکن دفاع الحمدللہ 60-65 سال سے حضرت اقدس مولانا صدیق صاحب ربانی رحمت اللہ علیہ سے آج تک ہوتا رہا ہے، اور انشاءاللہ مسلک حق کے اسٹیج پر صحابہ کی عزت کا دفاع قیامت کی صبح تک ہم رہے نہ رہے انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ عید کے دن کالا لباس کیوں نہیں پہن کے آتے؟ اگر یہ غم حسین ہے تو پھر سارے کے سارے، اگر کالا لباس پہننا شرط غم حسین ہے تو پھر سارے کے سارے دشمنان میرے سمیت تو سفید جو لباس پہنتے کیا وہ حسین کے دشمن ہے؟ پیلا لباس پہنتے حسین کے دشمن ہے، آسمانی لباس پہنتے حسین کے دشمن ہے۔ میرے عزیزوں، لال رنگ کا رومال سفید پگڑی مانتے ہیں، رب اکبر کی قسم ہے یہ ساری کی ساری تاریخ کی باتیں ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں امت کو آپس کے اندر توڑنے کی باتیں ہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے جن کے دل میں آمنہ کا لال آ جائے گا ان کے دل کے اندر حسین خود بخود آ جائے گا، جن کے دل کے اندر حسین آ جائے گا تمام صحابہ کی محبت کا معیار ان کے دل کے اندر آ جائے گا۔ میرے عزیزوں، جن کے دل کے اندر آمنہ کے لال کی محبت نہیں، اہل البیت کی محبت کا بھی اس دل سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کسی جگہ تو آ کے کھڑے ہوں میرے حضرات۔ ابھی میرے عزیزوں آج کل میں اعلان ہوگا تسی چنڈیاں لائیاں، تسی کیوں نہیں لائیاں، تسی میلاد نہیں کر دے، تسی میلاد نہیں کر دے، گلا پھاڑیں گے، اسٹیجوں کو توڑیں گے، چھلانگے ماریں گے، کودیں گے، سب کچھ کریں گے۔ ایمانداری سے بتاؤ کب سے اللہ کا نبی آیا؟ 1450 سال آمنہ کے لال کو آئے ہوئے گزر گئے۔ میرے عزیزوں قیامت کی صبح تک حضور کی ختم نبوت کا ٹنکا بجتا رہے گا۔ ایمانداری سے بتاؤ یہ 12 دنی محبت کیوں اٹھتی ہے؟ 13ویں دن یہ محبت کہاں چلی جاتی ہے؟ 14ویں دن محبت یہ کہاں چلی جاتی ہے؟ 5ویں دن محبت کہاں چلی جاتی ہے؟ آؤ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد صرف ہم نے 12 دن نہیں منانا بلکہ زندگی کے ہر دن حضور کا میلاد منانا ہے۔ ضروری نہیں میرے عزیزوں کہ جھنڈیوں سے، ضروری نہیں کہ جلوسوں سے میلاد منائے، اپنے کردار سے بھی رحمت عالم کا میلاد منانا ہے، اپنے لباس سے بھی رحمت عالم کا میلاد منانا ہے، اپنی صورت سے بھی رحمت عالم کا میلاد منانا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، وہ انسان ہی نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نہیں مناتا۔ اب میلاد یہ نہیں کہ میں شور و غوغا کروں، میلاد یہ نہیں میں طبلہ باجا بجاؤں، میلاد یہ نہیں کہ میں عورتوں کو بازار ننگا نچاؤں، میلاد یہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے نخونوں تک آمنہ کے لال کے طریقوں کی جھلک دکھاؤ۔ رب اکبر کی قسم ہے ہمارے جلوس نہ بتائیں آقا کو غلام جا رہا ہے بلکہ ہمارے چہرے کی رون کے بتائیں محمد الرسول اللہ کا غلام جا رہا ہے۔ اب اگر کوئی جلوس میں شامل ہوتا ہے کوئی بات نہیں، اس کی محبت ہے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر جھنڈیاں لگائے اس کی محبت ہے، ہم بھی تو اپنا مینارہ سجاتے ہیں، ہماری محبت ہے، اپنا اپنا طریقہ کار ہے، لیکن اس کو اسلام اور کفر کی لڑائی نہ سمجھا جائے۔ انشاءاللہ تعالی میرے اللہ نے بھی ابھی میرے دل میں بات ڈالی، حالانکہ سفر تو میرا بہت لمبا ہے، میں کوشش کروں گا 12 ربیع الاول کو فجر کی نماز انشاءاللہ یہاں پڑھوں، اور تمام حضرات کو دعوت دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی فجر کی نماز آپ یہاں پڑھنا، کوشش کریں گے 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھ کر حضور کا میلاد منائے، کوشش کریں گے پورے 2-3 قرآن پاک پڑھ کر حضور کا میلاد۔ کوئی مانے یا نہ مانے مجھے اس سے کیا لینا دینا یار۔ ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا نعرہ لگاتے لگاتے اس مسجد کے در و دیوار گونج اٹھے۔ انشاءاللہ ہم بھی حضور کا میلاد منائیں گے، لیکن درود شریف کو نظر ہے انشاءاللہ۔ اچھا اگر آپ کو دعوت ہے تو آپ تشریف لاؤ گے، سارے پڑھو گے 12 ربیع الاول کی فجر یہاں پڑھو گے انشاءاللہ تعالی؟ کون کون پڑھے گا پکی بات کرنا؟ ہاں، فیصلہ آباد میرا پروگرام ہے، صبح 9 بجے میں نے مظفر گڑھ جانا ہے، اور 9 بجے مظفر گڑھ جاؤں گا، زور کی نماز کے بعد زاہد پیر جاؤں گا، مغرب کی نماز کے بعد بش شریف آؤں گا، عشاء کے بعد بہاول پور آؤں گا، پھر میں نے ایک اور سفر کرنا، ٹائم بچ گیا اتنا سمے 10 کو میں جاؤں گا حیدرآباد، پھر 11 کو پھر فیصلہ آباد کے سارے علاقے حفظ آباد تک، پھر 12 کو میں نظر کو نکلنا ہے۔ ٹائم میرے پاس کوئی نہ، یہ نہ ہو کہ میں آتا تالیاں بجاتا رہوں تمہارے میں کوئی نظر نہ آئے۔ آؤ گے پکی بات ہے 12 ربیع الاول انشاءاللہ، ناشتے اکٹھے کریں گے، حضور کا میلاد منائیں گے۔ ہم کو گستاخ رسول ہے، لیکن میں ان اپنے بچوں کو بچاؤں گا
جو باہر سگریٹ بھی کرے پیئیں گے اور لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں گے۔ مسلمانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بھی احترام کرنا، آپ کے مقام کا بھی احترام کرنا، آپ کی عظمت کا بھی احترام کرنا، آپ کے شان کا بھی لباس کا احترام کرنا، آپ کے لباس کا بھی احترام کرنا، آپ کی صورت کا بھی احترام کرنا، آپ کی بیٹیوں کا بھی احترام کرنا، آپ کے ازواج مطہرات کا بھی احترام کرنا، آپ کے دامادوں کا احترام کرنا۔ آؤ سنیو، آج یہ عقیدہ لے کے جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 2 نواسے نہیں، محمد عربی کے 5 نواسے ہیں۔ اب بتاؤ، میٹرک والے بیٹھے ہو، بی اے والے بیٹھے ہو، میرا دل تھا کہ آج میں کچھ انعامات لے کے آتا، آپ حضرات سے مجمع میں سوال جواب کرتا کہ بتاؤ نبی کے دامادوں کے نام کیا، نبی کی بیٹیوں کے نام کیا، نبی کی باندی کا نام کیا جس سے ابراہیم پیدا ہوئے تھے، نبی کی بیوی کا نام کیا جس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 6 بچے پیدا ہوئے تھے۔ جو میرا عزیز و صحیح جواب دیتا میں انعام دیتا، لیکن میں کچھ مجبوری، کچھ پریشانی کی وجہ سے میرا عزیز و مزاج بن نہ سکا۔ انشاءاللہ اپنے پیسے سے اللہ نے مجھے زندگی تو یہ سلسلہ بھی جاری کروں گا۔ وجہ یہ نہیں کہ ہار جیت ہو، وجہ یہ ہو کہ آقا کے غلاموں کو آقا کے گھرانے کا بھی پتہ لگے، آقا کے کردار کا بھی پتہ لگ جائے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، کون بتائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام کیا تھے؟ سیدہ زینب، بولو زور سے، بولتے رہو۔ پہلی بیٹی کا نام سیدہ، دوسری بیٹی کا نام سیدہ رقیہ، سیدہ، تیسری بیٹی کا نام سیدہ، چوتھی بیٹی کا نام فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ 3 داماد تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک داماد کو 2 بیٹیاں گئی تھی اور ایک بیٹی گئی تھی، ایک عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ زینب کے شوہر، دوسرے میرے عزیز و سیدنا عثمان غنی 2 بیٹیوں کے شوہر حضرت ام کلثوم اور رقیہ کے۔ اور فاطمہ زہرا کس کے نکاح میں آئی؟ زور سے بولو، کس کے نکاح میں آئی؟ زور سے بولو، کس کے نکاح میں آئی؟ کہ اتنا تو مسلمانوں کو یاد ہونا چاہیے، ہمارے نبی کا شجرہ کیا تھا، ہمارے نبی کا حسب نسب کیا تھا، ہمارے نبی کا خاندان کیا تھا، نبی کے چاچے کتنے تھے، کتنوں نے کلمہ پڑھا، نبی کی پھوپھیاں کتنی تھی، کتنوں نے کلمہ پڑھا۔ کم از کم ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجوں میں جس کردار کو، جس زندگی کو، جس صورت کو ہم نے آئیڈیل بنانا ہے، میرے عزیزوں، کم از کم ڈگری کے ساتھ ان حضرات کو، ان طالب علموں کو محمد کے گھرانے کا بھی پتہ ہونا چاہیے، محمد کے اصحاب کا بھی پتہ ہونا چاہیے، محمد کی آل کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اگلی بات تو ناراض تو نہیں ہوگے؟ پکی بات بتاؤ، ناراض تو نہیں ہوگے؟ ہمیں دودھ کے فیڈر نہیں چاہیے اسکولوں کے اندر، ہمیں اسلام کی پہچان چاہیے اسکولوں کے اندر۔ کون کون ہاتھ کھڑا کرتا ہے اس پہ؟ الحمدللہ ہم نے اپنی ماں کا دودھ 2.5 سال پیا ہے، ہمیں دودھ کے ڈبے کی ضرورت کوئی نہیں، ہمیں تو اسلام کی پہچان کی ضرورت ہے۔ کم از کم جیسے پہلے 9ویں 10ویں کے نصاب کے اندر سورہ بقرہ کی تفسیر ہوتی تھی، دوبارہ ہونی چاہیے۔ سورہ طلاق، سورہ تغابن تھی، سورہ یوسف کی تفسیر دوبارہ ہونی چاہیے۔ سورہ نساء کی تفسیر میرے عزیزو، پوری سورہ نساء بچوں کے سلیبس کے اندر آنی چاہیے، تاکہ بی اے پڑھنے والی، ڈاکٹر بننے والی کو پتہ لگے کہ میرا مقام دنیا کے اندر ڈاکٹر کا ہے اور میرا اسلام میں مقام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹی کا ہے۔ وہ ذمہ داری پوری کرنی ہے نا، لوگوں کو نقصان سے بچانا، خود بھی تو بچنا۔ اللہ ان حکمرانوں کی میں نام نہیں لیتا، کیا پتا کچھ انہیں مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، اللہ ان حکمرانوں کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے جنہوں نے ظہر کی نماز میرا عزیزو اسکول میں لازمی قرار دی تھی نہ کبھی چٹائیاں تھی نہ کبھی 1:30 بجے آخری پیریڈ کے اندر قرآن کا پیریڈ بھی ہوا کرتا تھا اور نماز کا پیریڈ بھی ہوا کرتا تھا۔ میرا عزیزو ڈالر دنیا لے گئی، پاکستان کی زرخیزی دنیا لے گئی، پاکستان کی خوشیاں دنیا لے گئی، پاکستان کی زرخیزی دنیا لے گئی، پاکستان کی ترقی دنیا لے گئی، اور ہمارے پاس کیا بچا؟ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، پاک سرزمین ساتھ بات، رشوت سے، سود سے، چوری سے، ٹھگ سے، خدا کی قسم مخلوق خدا کے حکموں کی پامالی سے اس زمین کو اتنا گندا کر دیا، اب یہ پاک سرزمین ساتھ بات نہیں رہا ہے۔ جبان کفر پر جوان جبان کے اندر کوئی کنسپٹ نہیں اللہ کی توحید کا، کوئی نظریہ نہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا،
لیکن میرے عزیزو عدل و انصاف پر، سچائی پر جاپان دنیا کی ایک نمبر کے اوپر ہے، ملاوٹ نہیں کرتا۔ کتنے مدرسے ہیں پاکستان کے اندر، کتنی یونیورسٹیاں پاکستان کے اندر، کتنی میرے عزیزو دین کے ادارے پاکستان کے اندر، کتنے مسجد پاکستان کے اندر، لیکن میرے عزیزو پاکستان عدل و انصاف پر، سچائی پر 146ویں نمبر پر آ رہا ہے۔ 146واں نمبر ہے۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وہ بھیج اللہ جو قرآن کا علم بھی دے اور تزکیہ بھی کرے، دلوں کی صفائی کرے۔ آج ہمارے معلم رٹا بس گو گو گو، طالب علم بھی گو، اسے سوتے ہوئے بھی ہگتے بھی ہلنے کی اسے عادت، موتے بھی ہگنے، ناتے ہوئے تزکیہ رتی برابر کا پتہ ہی کوئی۔ ربنا وابعث فیہم، کیوں مانگا ابراہیم علیہ السلام نے کہ دلوں کی صفائی ہوگی، دلوں کی مجائی ہوگی، قرآن والا علم تب آئے گا جس دل کے اندر گردن ہو۔ قرآن کا علم دودھ سے پاک، قرآن کا علم زمزم پیپ سے پاک، قرآن کا علم دنیا کے پانیوں سے پاک ہے۔ میرے عزیزو اگر دودھ گندے برتن میں پھٹ جاتا ہے تو قرآن والا علم بھی گندے سینے کے اندر نہیں آتا ہے۔ اسی کی توحید کا مانجن پھیرنا پڑے گا، چونا لگانا پڑے گا اللہ کی توحید کا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اللہ وہ بھیج دے، بلی راستہ کاٹ کے جائے میں راستہ نہ چھوڑوں، اللہ رہنمائی کرنے والا بھیج دے۔ کالا کوا چھت کے اوپر آ کے بولے میں یوں نہ کروں، مہمان آئے گا، اللہ وہ رہنما بھیج دے۔ مالک کائنات گنجے کو دیکھ کے بدشگونی نہ کروں، دنیا کا یہ جاہلیت کا دور تھا، عورت بیوہ ہو جاتی نہ سے سمجھا جاتا تھا، بچیاں میرے عزیزو اللہ اکبر احترام کے قابل نہیں تھی۔ آج بھی میرے عزیزو باب فات کی طرف جا کے دیکھ لو، ایک یوں کر کے گراؤنڈ بنا ہوا ہے، چاروں طرف لوہے کی چادر ڈلی ہوئی، پورا حرم بڑھ رہا ہے۔ اگر حرم کو ادھر بڑھا رہے مشینری فیل ہو جاتی ہے میرے عزیزو، بڑی بڑی مشینری وہاں چلتی کوئی نہیں، کیوں کہ وہاں میرے عزیزو معصوم بچوں کو زندہ ذبح دفن کر رکھا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا یہ اپنا استغاثہ لے کر، قیامت کا دن ہوگا یہ اپنی درخواست لے کے جب اللہ کے دربار میں آئیں گی۔ خبردار میرے عزیزو، اللہ اکبر، خبردار خبردار میرے عزیزو۔ اب سنو بھائی، باپ ہمارا سن 50 کے اندر، بہنوں کو حصہ دیا سن 80 کے اندر، 30 سال جو زمین کا ٹھیکہ آتا رہا، اس زمین کے اوپر جو درخت ہے اس پہ بیر اگتے رہے، جامن اگتے رہے، اس درخت کے اوپر میرے عزیزو شہد اگتا رہا، اس میں سے بھی حصہ بہنوں کو دینا پڑے گا۔ اے نہیں کہنا لے ہن لے تیرے حصہ بنتا تو لے جا، باقی جو فضل آئی تھی وہ کہاں گئی؟ کیا مقاطع دیا، کیا ٹھیکہ دیا بہن کو؟ میری بہنوں نے مجھے لکھ کے دے دیا کہ اسی پڑھا کو نہیں لینا، تو بھی تو کس نو لکھ کے دے، ایتھے انگوٹھا لا دے، ایتھے انگوٹھا لا دے، یا انگوٹھا لگا کے کام تمام کرا لیا؟ نہیں، جتنی رقم بنتی ہے چیک کی صورت میں اس کے اکاؤنٹ کے اندر ڈال کہ میری بہن نہ مالک وہ دے ہی نہیں سکتی، اس کے پاس اختیار ہے ہی کوئی نہیں، پوچھو شریعت کا مسئلہ، تو حصہ لینا میں کوئی نہیں لینا، لکھ کے دے، نہیں، پہلے اسے اس چیز کا مالک بناؤ، اس مائک کا پہلے مجھے مالک بناؤ، میری مرضی میں جسے مرضی دے دوں۔ اللہ اکبر، بہنوں کو مالک تو بنا کے دیکھو۔ اگر تمہاری بہن کے سامنے 50 لاکھ روپے حصہ رکھا ہو اور کہ نہ پراوا میں نہیں لانا، میں ہاتھ نہیں لانا، کہ میری بہن 4 دن اپنے پاس رکھ لے، 5ویں دن انشاءاللہ میں آ کے لے جاؤں گا، جاؤ پھر 5ویں دن مانگنے، کہے گی تیرے بیرے نے لوڑ پہ گئی سی، تیرے بیرے نے فلانے دی فیس بھرتی، اے پلاٹ نال دا مل رہا سی، جڑا پرافٹ ہوگا 10 دے دیں گے۔ کوئی میرا عزیزوں نہیں، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ۔ اسے تو باپ کی پگڑی کا، باپ کی داڑھی کا، اس کی بزرگی کا حیا ہے جو تیرے آگے بولتے رہی، ورنہ اللہ اکبر تیرا بھائی تجھے عدالت کے اندر گھسیٹ رہا ہے کہ تو بہن کو اللہ نے ملکہ عطا فرمایا کہ دروازے پر آ کے تجھے اپنا حق بھی معاف کر کے جا رہی ہے۔ اور جو حصہ لے لے تمہاری بہن معاشرے کے اندر، اس کا دروازے ہی چھوڑ دیتے ہو۔
اس کے بچوں سے بولنا چھوڑ دیتے ہو. یہ تو قیامت کے دن پتہ لگے گا جب یہ بچہ جن کو زندہ درگور کیا تھا، قیامت کے دن یہ بچیاں اپنا گلا لے کر، اپنا سر لے کر، اپنی موت کا مراسلہ لے کر جب اللہ کے دربار میں آئیں گی اور اپنے باپ کا دامن پکڑ کے کھینچ کھینچ کے لائیں گی. اللہ فرمائیں گے یہ کون ہے؟ بچی بولے گی، اتنی نکڑی بالی بولے گی، اے اللہ یہ وہ ظالم ہے جس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا تھا. اللہ کیا کہے گا؟ فرشتوں بلاؤ، گدی سے پکڑو. اللہ کیا فرمائیں گے؟ اسے موچڑے تھپڑ مارو. اللہ کیا فرمائیں گے؟ اس کو گرفتار کرو. نہیں بلکہ یوں کر کے اللہ اپنا چہرہ ہی پھیر لیں گے. اللہ فرمائیں گے اس کے باپ کو دفع کر دو. یہ اتنا ظالم کب سے بن گیا تھا جس نے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کیا. آج میں اس باپ کا اللہ چہرہ دیکھنا ہی گوارا نہیں کر رہا ہے. لے جا سکر یہاں سے. داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہیں. ایک میرے عزیز و نوجوان حضور کی خدمت میں آیا، کہا یا رسول اللہ میں آج بھی آپ کی خدمت میں نہ آتا، لیکن آج میں نے وہ آواز سنی جو آواز کئی عرصے سے میں پہلے سن رہا تھا. آپ نے فرمایا کون سی آواز سنی؟ کہنے لگا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ایک نبی دنیا کے اندر آیا جو رحمت کی چادر لے کے آیا، آپ ہی ہیں. آپ نے فرمایا حضور کے پاس بیٹھ گیا، گھٹنے سے گھٹنا جوڑ دیا، کہ یا رسول اللہ کیا میری بھی بخشش ہو جائے گی؟ کیا مجھے بھی معافی ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ بڑے بڑے آپ نے جرم سنے ہوں گے اور معافی کا اعلان کیا ہوگا، جو میں اپنا جرم سنانے لگا ہوں کملی والے لگتا ہے مجھے رب بھی معاف نہیں کرے گا. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ میرے ہاں میری شادی ہوئی، میرے ہاں ایک بچی ہوئی، مجھے بچے کی خواہش تھی، پھر دوسری بچی ہوئی، مجھے بچے کی خواہش تھی، تیسری مرتبہ میں نے بیوی سے کہا سوچ سمجھ کے بچی پیدا کرنا، اگر بچی پیدا کی تو میں اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹوں گا. اللہ اکبر. میں سفر پہ چلا گیا، میری گھر والی امید سے ہو گئی. اس وقت واپس آیا جب میری بیوی بچے سے فارغ ہو گئی. میں نے کہا ہاں کیا تیرے پیدا ہوا؟ اس نے کہا ہاں اللہ کی نعمت آئی ہے، اللہ کی رحمت آئی ہے. میں نے کہا کہاں ہے؟ کہا اندر ہے. جب میں جاتا ہوں بلاتی سمجھاتی، جب میں جاتا ہوں بلاتی سمجھاتی. ایک دن ایسا ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچی میرے سامنے آ گئی. میں نے کہا یہ کون ہے؟ ماں سے بیوی سے برداشت نہ ہوا، خاموش رہی. بچی کی توتلی زبان سے ابا نکلا. میں نے کہا یہ کون ہے جس نے آج میرے گھر کے اندر کفر کا اعلان کر دیا؟ یا رسول اللہ اس وقت میری بیوی نے کہا خدا کا واسطہ دیتی ہوں مجھے مار لے، مجھے چھید لے، میرا چمڑا ادھیڑ دے، لیکن اس معصوم کو کچھ نہ کہنا. کئی دن سے ابا ابا کہنے کو ترس رہی. کبھی میں سے میکے چھوڑ کے آ جاتی ہوں، کبھی رشتہ داروں کے چھوڑ کے آ جاتی ہوں. کہ اللہ کے نبی مجھے ترس نہ آیا. میں نے اس بچی کو پکڑا. میری بیوی سمجھ گئی میرے اشارے کو، میری آنکھ کے تیور کو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی میں میری بچے کو چھین رہی تھی. میں اپنی بیوی سے چھین کر اس بچی کو لے کے آیا. کملی والے اس وقت کی میں نے ہاتھ کے اندر اسے گڑیا بھی کھیلنے والی پکڑا دی تھی. اللہ کے پاک پیغمبر جب میں آیا پھوڑا میرے ہاتھ میں تھا اور دوسرے ہاتھ کے اندر بچی کی کلائی تھی. یا رسول اللہ فلانی جگہ پر آ کر میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا. میں تو کسی سے پھاوڑے سے مٹی نکال رہا تھا، میری بیٹی مدد کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کے چولہوں سے مٹی باہر نکال رہی تھی. میری بچی سمجھی پتہ نہیں میرا ابا کیا کام کر رہا ہے. اللہ کے نبی جب گڑھا تیار ہو گیا تو میں نے اپنی بچی کو بالوں سے پکڑ کر اس گڑھے کے اندر بٹھا دیا. میری بچی اتنی کمزور اور چھوٹی تھی میرے ہاتھ سے یوں کر کے لپٹ گئی. میں بچی کو یوں جھٹکوں میری بچی مجھے نہ چھوڑے. جب پہلا میں نے مٹی کا پھوڑا مٹی کی کسی اٹھا کر میں نے بچی کے منہ پہ پھینکی تو اس کی زبان سے نکلا ابا یہ کام نہ کر، ابا نہ تیرے سے روٹی مانگوں گی نہ تیرے سے کپڑا مانگوں گی. ابا جان اگر تو کہے کہ ابا کہنے کا حق چھین لے تو آج کے بعد میں تجھے ابا بھی نہیں کہوں گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا میں نے یوں آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ آمنہ کے لال کی آنکھوں سے آنسو ہی نکلنا شروع ہو گئے اور داڑھی کے بالوں کو ٹکرا کر سینے کی طرف آنے لگے. آپ بار بار پوچھتے پھر تو نے کیا کیا؟ پھر تو نے کیا کیا؟ رحمت عالم کا چہرہ لال ہوتا جاتا. آپ فرماتے پھر تو نے کیا کیا؟ اے رسول اللہ میں نے یہاں تک اسے مٹی میں دبا دیا. پھر تو نے کیا کیا؟ جب منہ اس کا چھپنے لگا تو ابا ابا کہتی رہی. میں ایسا ظالم سنگ دل بنا رہا. آپ نے فرمایا پھر تو نے کیا کیا؟ کہ اپنے ہاتھوں سے میں نے اپنی بچی کو اللہ اکبر زندہ مٹی میں دفن کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں پاس بیٹھا تھا، اللہ کے نبی نے یوں عمران پہ ہاتھ مارا اور آپ نے یہ تو نے کیا کر دیا؟ بس اتنا کار ہونے لگ گئے کہ میں ڈر گیا. پتہ نہیں نبوت والی زبان سے میرے لیے کیا سزا نکلے. بس میں ڈرتے ڈرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کملی والے کیا مجھے اس جرم کے باوجود، اس گنونے فعل کے باوجود کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ آمنہ کے لال نے یوں کر کے نگاہ اٹھائی.
اور میری طرف دیکھ کے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، میں وہ اسلام لے کے آیا جو کلمہ پڑھ لے گا اللہ جاہلیت کے بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ پھر دیر کس چیز کی؟ آپ نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دور جاہلیت کے اندر جو گناہ ہو گئے معاف ہو گئے، لیکن قیامت کے دن رب پوچھے نہ پوچھے وہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن میرے عزیزو آج کے دور کے اندر بتاؤ، ہم اگر بچیوں کو گلا نہیں دبا رہے، کیا ان کے حقوق کا گلا نہیں دبا رہے؟ بچی جب آ کے کہتی ہے ابو جی میں اتنے شادی نہیں کرنی، اتنے ہی گڈا گا، تو کسرا نہیں کرے گی، میں تیرے پھیر مار دیا گا، مار اپنے منہ پر پھیر۔ کل بھی تو سر پکڑ پکڑ کے روئے گا جب تیری بچی اتنے موٹے موٹے آنسو تیرے پاس لے کے آئے گی۔ یا تو لڑکیوں کو پڑھواؤ نا، لڑکیوں کو تم نے بڑی بڑی تعلیمیں دلوائی اور بیاہ تم نے جاہلوں کے ساتھ دیا۔ 6 سال لڑکی کو عالمہ کا کورس کرایا اور بیاہ تم نے اس کے ساتھ دیا جس نے کبھی زندگی میں نماز کا سجدہ نہیں کیا۔ بتاؤ نباہ کیسے ہوگا؟ خدا پاک کی قسم بیٹیوں سے پوچھنا کوئی جرم نہیں، بیٹیوں سے پوچھنا کوئی جرم نہیں، بیٹیوں سے پوچھنا کوئی جرم نہیں۔ بتاؤ میرے مومن بھائیوں، میرے مسلمانوں، علی کے کردار میں کوئی کمی تھی؟ بولو تو صحیح، کمی تھی؟ سچائی میں، دیانت میں، امانت میں، اخلاق میں، کردار میں، سچائی میں، لین دین میں نبی کو کوئی بھی علی کی شکایت نہیں ملی تھی۔ چاچے کا سگا بیٹا تھا، 8 سال کی عمر تھی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ خدیجۃ الکبریٰ، مردوں میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ سب سے پہلے مسلمان ہے۔ جب اللہ کا نبی حرا کے دامن سے کلمے کی دعوت دے کے چلا تو آپ نے دیکھا ننگے پیر کوئی پیچھے چلا آ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کون ہے؟ آپ نے دیکھا کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب کا بیٹا پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا علی کیا ہوا؟ کہ کملی والے بوڑھے سنگ دلوں نے تیری بات کا اقرار نہ کیا، میں بچہ ہو کر تیری بات کا اقرار کر گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بستر اس کے حوالے، مکے کی امانتیں اس کے حوالے، تطہیر کی چادر اور پاکیزہ عورت اس کے حوالے۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ لینے کے لیے علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اگر نبی ہاں کرتا تو کیا فاطمہ نہ کر دیتی؟ آپ نے بیوی سے بعد میں پوچھا، ازواج مطہرات سے بعد میں پوچھا، چلو خدیجہ تو دنیا سے چلی گئی، عائشہ تیری بھی بیٹی ہے، میمونہ تیری بھی بیٹی ہے، سودا بنت زمعہ تیری بھی بیٹی ہے، زینب تیری بھی بیٹی ہے، اے ام حبیبہ تیری بیٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کہتی ہے چہرے کی میں نے افسردگی دیکھی اور آپ علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ علی دروازے پر آیا ہے، بڑا مان لے کے آیا ہے، جھولی پھیلا کے کھڑا ہے، فاطمہ تو بتا ہاں کر دوں یا نہ کر دوں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی ابا کس کام آیا؟ محمد علیہ السلام نے فرمایا بیٹی تیرا ہاتھ لینے کے لیے آیا۔ بس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سیدہ فاطمہ الزہرا گر گئی اور رو کے دکھایا، اللہ کے پاک پیغمبر نے ہاتھ رکھ دیا۔ ضروری نہیں کہ بیٹی ہاں کرے، ضروری نہیں کہ بیٹی نہ کرے، بس باپ کے سینے کے ساتھ لپٹ کے رو کے دکھا دے۔ باپ کو رونے کی کیفیت سے پتہ ہو جانا چاہیے کہ میری بیٹی نے انکار کر دیا یا ہاں کے اندر میری بیٹی نے اقرار کر دیا۔ او جو گلو کی پوچھنا، ٹیگڑوں کی پوچھنا، روٹی اس کی مرضی سے پکے، سالن اس کی مرضی سے پکے، کپڑے اس کی مرضی سے پہنے۔ میری تی پسند کرے گی الماری چو میں نے کپڑا پہننا، جس کے ساتھ انہیں ساری زندگی کھونٹے پہ باندھنا، اپنی مرضی مت چلا، اپنی بچی سے بھی مشورہ کر لے۔ اور یہی وجہ ہے میرا عزیزو، باپ بچی کے لیے ظالم بنتا ہے، کوڑا بنتا ہے، اذیت کا درہ بنتا ہے، اپنی بچی کا دوست پیار نہیں بنتا۔ اتنی اپنی اولاد سے محبت کرنے لوگو، تمہاری اولاد سرگوشی میں کے اندر بھی تمہیں شامل کرے، تمہاری اولاد خفیہ بات کے اندر بھی تمہیں شامل کرے، تمہاری اولاد سے گناہ ہو جائے وہ تب بھی تمہیں شامل کرے، تمہاری اولاد سے غلطی ہو جائے وہ تب بھی تمہیں شامل کرے۔ گور کی دکھاؤ گے تمہارا بچہ تمہارے سے سچائی بھی چھپائے گا، تمہارے سے جھوٹ بھی چھپائے گا۔ ہمارے پاس وقت ہی کوئی نہیں، بازار میں یہاں سے جائیں گے اللہ اکبر، ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار بیٹھ کے گھر کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 1 منٹ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے اپنے گھر چلے جائیں اور جا کے اپنے بچوں سے پوچھے کہ بتاؤ تم نے بھی نماز کا سجدہ کیا کہ نہیں؟ آپ تو 5 وقت کا نمازی، بچے ساری زندگی نماز نہیں پڑھتے۔ علم تو آپ نے بڑا پڑھا دیا، کتابیں آپ نے بڑی فرم بتا دی، لیکن وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، حکمت دانائی سے آپ نے کام لینا چھوڑ دیا۔
اگر انہوں نے انکار کر کے دکھایا تو کیا لتر پولا ہو گیا، جوتا اٹھا لیا. کتنی مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے انکار کیا. پتھر کیا نبی کو نہیں مارے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نہیں دی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں نہیں پہنچائی گئی؟ کیا حضور کے منہ پر تھوکا نہیں گیا؟ کیا آپ کو کاہن نہیں کہا گیا؟ راعنا، حکم ہوا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا 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 راعنا. عرب کے اندر راعنا موٹی ان سے کہتے ہو بکریاں چرانے والے. اللہ اکبر. جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اترا تو کہ ہم تو قرآن ہی پڑھتے ہیں، راعنا او بکریاں چرانے والے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. خبردار آج کے بعد تم نے اس قرآن کی آیت کو بھی اس انداز میں نہیں پڑھنا جس میں محمد کے شان کی گستاخی ہو جائے. میں بھی آج کے رسول، سارے آج کے رسول بیٹھے ہو نا، سارے آج کے رسول. اللہ اور ترقی عطا فرمائے، اللہ اور عزت عطا فرمائے. ہر چیز کا انسان کے پاس معیار ہوتا ہے. میرے پاس عشق کا کیا معیار ہے؟ میرے پاس عشق کا کیا معیار ہے؟ کسی نے جان دے کے معیار دکھایا، کسی نے مال عطا کر کے معیار دکھایا، کسی نے اپنا قربان کر کے معیار دکھایا. میرے آپ کے پاس کیا معیار ہے؟ فرمایا ابراہیم علیہ السلام تیرا دامن پھیلا، ہم نے بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں دیکھا، فرشتے تو ساتوں آسمان کے دیکھ رہے تھے. دینار مانگے گا، درم مانگے گا. اللہ اکبر. پتہ ہے واتخذوا ابراہیم خلیلا. خلیل اللہ نے واتخذوا کیوں کہا، خلیلا کیوں کہا؟ جبرائیل علیہ السلام سے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل بتا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست کیوں بنایا؟ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل کیوں کہا؟ کیا کہا؟ نمازیں زیادہ پڑھتے تھے، روزے زیادہ رکھتے تھے، بیت اللہ تعمیر کیا، اس وجہ سے اپنا یار کا نہیں. فرمایا دسترخوان ابراہیم کا بہت بڑا وسیع تھا، مہمان نوازی بڑی کیا کرتا تھا. جو زمین پر مہمان نوازی کرتا ہے اللہ آسمانوں پر اسے اپنا دوست بنا لیتا. سبحان اللہ. دسترخوان بچھا کرتا. ابراہیم علیہ السلام کئی میل دور جایا کرتے، کئی میل دور جایا کرتے، پڑوس میں نہیں جایا کرتے، محلے میں نہیں جایا کرتے، کئی دور میرے عزیز و مہمان تلاش کرنے کے لیے جایا کرتے. اور جس دن دسترخوان پر کوئی مہمان نہ آتا ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں رونے لگ جاتے اور جا کے کہتے یا اللہ آج دسترخوان پر کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں آیا، لگتا ہے اللہ تو آج میرے سے ناراض ہو گیا. اتنی سی بھی واقفیت نہیں ہمیں دین اسلام سے، اتنی سی بھی واقفیت نہیں دین اسلام سے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. دروازہ بجا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا. اللہ اکبر. دسترخوان بچھا پڑا ہے، پوری روٹیوں کا سائز بھی چھوٹا، کھانے والے گھر کے 5 افراد ہیں. پہلا دسترخوان لگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا دھاگا لے کے آئے کہ اس کا سوت بنا، جا کے بیچا 5 روٹیوں کا آٹا بن گیا. اتنا لے کے آئے، اماں نے اپنے ہاتھوں سے گوندھ کے روٹی پکائی. پہلا دن تھا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا. پہلا دن تھا، روٹی کو ہاتھ لگنے لگا. دروازے سے آواز آئی، بھوکا دروازے پر آیا. أَنُطْعِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ کے راستے میں کچھ کھانے کو دے. علی کیا خیال ہے اپنے حصے کی روٹی نہ دے دوں؟ علی کہنے لگے میرے بھی حصے کی روٹی دے دے. سارا دسترخوان اٹھا کے مسکین کو دے دیا. دوسرے دن دسترخوان لگا، قیدی دروازے پر آ گیا. بدر کے قیدی اس وقت آزاد ہوئے تھے، قیدی دروازے پر آ گیا. اللہ اکبر. پھر اگلے دن غلام دروازے پر آ گیا. تینوں دن کا دسترخوان اٹھا کے دے دیا. آمنہ کے لال کے چہرے کا سامنا کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو، پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا، چہرے پہ نبوت کی خوشبو آ گئی، خوشی آ گئی، مسکراہٹ آ گئی. فرمایا اے فاطمہ تو نے مجھے تو نہیں بتایا، جبرائیل نے دسترخوان کا حال مجھے بتا دیا. 3 دن جو تو نے مسکینوں غریبوں کو اور یتیموں کو دسترخوان دیا، اللہ کی کبریائی کی قسم تیرے دسترخوان بچھانے والی سے اللہ راضی ہو گیا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا. ہو جاؤ میری بہنیں پردے کے اندر سن رہی ہے، آپ سے بھی گزارش ہے، او میرے پیارو اپنی جیب میں سے اپنے اللہ کے بندوں کا حصہ رکھا کرو، اپنے دسترخوان میں سے اللہ کے بندوں کا حصہ رکھا کرو. روٹی اس نیت سے اگر 2 کی بھوک ہے آدھی بچا دیا کرو، یا اللہ میرے سے زیادہ کوئی ضرورت مند آئے گا. فقیر دروازے پر آئے، خدا کے واسطے جھڑکی نہ دیا کرو. فقیر دروازے پر آئے، اللہ کے واسطے جھڑکی نہ دیا کرو. اس کے آنے کو نہ دیکھو، اس کی نسبت کو دیکھو، کس دروازے سے کیا نام لے کے دروازہ بجا رہا ہے. یوں نہیں کہہ رہا جی بشیر دروازہ کھول،
حاجی عبدالحنان دروازہ کھول، بلکہ کہہ رہا فقیر اللہ کے نام پر دے دے، تو نے فقیر کو نہیں دینا، اللہ کو دینا ہے۔ اب تیری حیثیت 50 کی، تیری حیثیت 100 کی، تیری حیثیت 10 کی، تو نے اللہ کے نام کے اوپر دینا ہے۔ جتنا دیتا جائے گا خدا کی قسم اتنا ہی رزق کے اندر اور مال کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا۔ جن کے گھر میں چولہے نہیں جلے، جن کے گھر میں 4 مہینے سے روٹی نہ پکی، ان کی بیٹی رحمت عالم کی بیٹی سر سے چادر اتار کر فقیر کو دے رہی ہے، میرے عزیز و سائل کو دے رہی کہ اس کے لیے غلہ تول کے لے گیا۔ صدیق اپنے کپڑے اتار کے دے رہا ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، وہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ والا واقعہ مسجد نبوی کے اندر فجر کی نماز کے بعد 3 سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے۔ پہلا سوال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، کون ہے جو رات کسی بیمار کی فجر سے پہلے عیادت کر کے آیا ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میں نے رات فلاں صحابی کی عیادت کی۔ آپ نے فرمایا میں نے فجر سے پہلے پوچھا، عشاء کی نماز کے بعد بھی پوچھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہاتھ کھڑا ہوا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، اللہ اکبر، یا بھی کوئی بیمار تھے، میں ان کی عیادت کر کے آیا۔ آپ نے فرمایا عمر اور صدیق نے سچ کہا۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جس نے آج روزہ رکھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور جا کر جناب صدیق اکبر کی باہوں میں باہیں ڈال لی کہ کملی والے روزہ یہی رکھ سکتا ہے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا کون ہے جس نے فجر کی نماز کے آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خیرات کر دی؟ حضرت عمر کہنے لگے ابوبکر اٹھنا، کھڑا ہو، مجھے پتہ ہے تو یہ ہو سکتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عیادت کرنا تو سمجھ کے اندر آ گیا، اللہ اکبر، عیادت کرنا سمجھ کے اندر آ گیا، روزہ رکھنا تو سمجھ کے اندر آ گیا، یہ خیرات صبح صبح کون فقیر دروازے کے اوپر آ گیا تھا؟ اب صحیح نصیحت سنا رہے، یا رسول اللہ رات تہجد کی نماز کے لیے اٹھا، میرے ساتھ میرا پوتا بھی اٹھ گیا، میں نے تہجد کی نماز پڑھی، پوتا بھی میرے ساتھ سجدے کر رہا تھا، میں نے سلام پھیرا، اپنی گھر والی سے کہا کہ دیکھ مصلی پر بیٹھا کتنا پیارا لگ رہا ہے، ایسا کر صبح صبح اٹھا، ننھی جان ہے، اس کے لیے کچھ کھانے میں 2 روٹیاں پکا دے۔ میری گھر والی نے 2 روٹیاں پکائی، پوتے کے سر پہ میں ہاتھ پھیر کے آیا، میں نے کہا بیٹا تو یہاں بیٹھ کھانا کھا، پھر مسجد میں آ جانا۔ اللہ اکبر، کملی والے، میں مسجد میں جب آنے لگا، میرے گھر کی دیوار کے پاس ایک فقیر بیٹھا تھا، اس نے یوں کر کے میرا پیچھے کرتے کا دامن پکڑا کہ ابو بکر تجھے کیا ہو گیا؟ تو سخیوں کا سخی ہے، ابو بکر تجھے کیا ہو گیا؟ اللہ کے نام پر کچھ کھانے دے، ساری رات ہوگی میں تیرے دروازے پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے میرے سر آ نہ گیا، میں اندر گیا، اپنے پوتے کے آگے سے میں وہ 1 روٹی اٹھا کے لے آیا، میں نے کہا پوتے ایک تو کھا لے، تیرے سے زیادہ ضرورت مند بار بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے وہ روٹی لا کے دی، اس کے ہاتھ اٹھے، میرے لیے دعا کر دی۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر تجھے پتہ ہے، تو نے تو مجھے نہیں بتایا، یہ جبرائیل میرے پاس کھڑا مجھے بتا رہا ہے۔ اے ابو بکر جو 1 روٹی فقیر کو دے کے آیا، اللہ کی کبریائی کی قسم تجھے جبرائیل بھی سلام کہہ رہا ہے، جبرائیل کا خدا بھی تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سخاوت؟ دکان والا اپنی دکان سے، ریڈی والا اپنی ریڈی سے، مکان والا اپنی مکان سے، فرد آدمی اپنے پاس سے خالی نہ کرے۔ میرے عزیزوں، بجلی کے بل میں تو پیسے دے سکتے ہو، گیس کے بل کے بھی پیسے دے سکتے ہو، اور میرے عزیزوں صاحب مصرف کے پیسے دے سکتے ہو، سبزی کے پیسے دے سکتے ہو، اللہ کے نام پر کیوں نہیں دے سکتے؟ کیا اللہ کھاتا ہے؟ کیا اللہ پیتا ہے؟ کیا اللہ کے بچے ہیں؟ کیا اللہ کی بیویاں ہیں؟ کیا اللہ کی معاذ اللہ 3-4 شادیاں ہیں؟ وہ تو ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ فرمایا میرا بندہ مجھے دے دے، میں مجھے دے دے، اللہ تجھے کہاں دوں؟ کہیں تیرا ہاتھ پھیلتا نظر نہیں آیا، کہیں تیرا گھر نظر نہیں آیا، کہیں تو مانگتا نظر نہیں آیا۔ فرمایا اپنے محلے میں نکل جا، اپنے رشتہ داروں میں نکل جا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، نکل جا اپنے علاقے کے اندر، کہیں بھی تجھے کوئی غریب نظر آئے، کوئی تجھے روتا نظر آئے، کوئی تجھے تنگ دست نظر آئے، ضروری نہیں کہ وہ تیرے آگے ہاتھ پھیلائے، ضروری نہیں وہ تیرے آگے ہاتھ پھیلائے، ضروری نہیں وہ تیرے آگے ہاتھ پھیلائے، جا چوک کے اندر چلا جا، پھاٹک کی طرف چلا جا، غوثیہ چوک کے اندر چلا جا، ٹوٹا جس کا جوتا ہو، کپڑوں پہ اس کی مفلسی ہو، اور اس کے کیلے بگل رہے ہوں، اور وہ یوں کر کے کیلوں کو یوں کر کے جھاڑی مار رہا ہو، کوئی خریدار نہ ہو، اور یوں کر کے خاموشی سے بیٹھا ہو، پتہ نہیں رات کو کیا پکے گا کیا نہیں پکے گا، منڈی سے ادھار لایا کہ پتہ نہیں کیلوں کے پیسے دوں گا کہ نہیں دوں گا۔ فرمایا اپنے پر خرچ کرنے سے بہتر 500 روپیہ 200 روپیہ اس کے ہاتھ کے اندر پکڑا دے، وہ تجھے یوں دیکھے گا، بس کہنا بس اللہ قبول کرے، اللہ اکبر، پھر یوں کر کے دیکھے اس کی اگر نگاہ آسمان کی طرف اٹھ گئی، آسمان والے کی نگاہ تیری طرف اٹھ جائے گی، آسمان والے کی نگاہ تیری طرف اٹھ جائے گی۔ یہ جوتی کاٹنے والا موچی
میں نہیں کہتا یہ کمتر ہے، میں نہیں کہتا یہ فقیر ہے، تمہارے گھر میں دیہڑی کرنے والا جسے آپ کہتے ہو اوور ٹائم لا کے جاوی، ایوی کام کر کے جاوی، اتے چڑھ جا، وہ چار پوڑیاں باندھ کر اوپر چڑھا ہوا ہے، اللہ اکبر، جو کھانا خود کھا رہا ہے وہ کھانا اسے کھلا دے، اللہ اکبر، جو دوپہر کا سالن بچ گیا، اللہ کی قسم آپ میں بتاؤ رزق کی تنگی کیسے دور ہوگی جب دوپہر کا سالن بچ گیا اور روٹیاں بچ گئی، شام کو جب وہ 1200 روپے لے کے جائے، لاہور تینوں کی چاہیے 1200 ہی دیتا، تینوں آپ دے دا مینوں، نہیں یہ کھانا بھائی میں نے تو کھا لیا، اللہ کرے تیرے چھوٹے بچوں کے لیے چھوٹا گوشت کام آئے گا، وہ 10 دفعہ جی میں لے جا جی، اللہ اکبر، جتنی دفعہ وہ کہے گا میں لے جا جی اتنے جنت کے دروازے تیرے لیے کھلتے جائیں گے، اللہ اکبر، میرے عزیزو اللہ کی قسم، ہم تو دعائیں لینے دینے کے عادی ہو گئے، اگر کوئی فروٹ کی تھیلی کوئی چیز گھر لے کے گیا کتوں ابا لے کے آیا، اب جتنے کم کیتا سی انہوں نے دیا، جہاں میں نے کام کیا تھا انہوں نے دیا، اتنا سخی ہے ماشاءاللہ، اللہ نو باغ لگا دے، وہ بچے بھی ہیں اللہ وہ بچے نو نیک کر دے، اچھا وہ تیاں بھی ہیں اللہ وہ تیاں نصیب جگا دے، یتیم بچے میرے عزیزو دیکھتے رہیں گے، دیکھنے پر بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا، کھاتے رہیں گے کھانے پر بھی ثواب۔ عادت ڈالو، اپنے بچوں کو تم نے موبائل پکڑنے کی عادت ڈالی، اپنے بچوں کو تم نے پپ جی پکڑنے کی کھیلنے کی عادت ڈالی، اپنے بچوں کو خیرات کرنے کی عادت ڈالو، 4 بچے مسجد کے اندر لے کے آتے ہو، نہ تم 50 روپے دو، ہر بچہ 10 روپے دے، 10 روپے تم دو، رب اکبر کی قسم ہے جتنے ہاتھوں سے سخاوت کی خوشبو آتی رہے گی اتنے ہاتھوں میں قیامت کے دامان مصطفیٰ تھما دیا جائے گا، اتنے ہاتھوں کے اندر میرے عزیز حوض کوثر کا جام پلا دیا جائے گا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، تزکیہ کرنا اندر کی صفائی، چہرے کی کتنی صفائی، جس کے بیوٹی پارلر میں، جس کے سگار میز پر، جس کے گھر کے کمرے میں جا کے دیکھ لو 36 کریم میں لپا توپی والی پڑی ہے، میرے عزیزو لپا پوتی والی پڑی ہے، لیکن میرے عزیزو چہرے کو صاف کرنے کے لیے 1000 5 ہزار آرڈر پر منگوایا جا رہا ہے، سامان منگوایا جا رہا ہے، دل کی صفائی کرنے کے لیے میرے عزیزو رتی برابر بھی انسان کو احساس نہیں ہو رہا۔ اللہ فرماتے وَلَٰكِن لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اندر صاف کر اپنا۔ بلال کا رنگ کالا تھا، پتہ نہیں کون سی سوچوں میں آپ چلے گئے، آپ سے تو نہیں مانگتا ہے تو اللہ دے رہا ہے۔ بلال کا تھا رنگ کالا، بلال کے پاس تو کپڑا بھی کوئی نہیں تھا، پیر میں جوتا بھی کوئی نہیں تھا۔ بتاؤ بلال کے باپ کا نام کس کو یاد ہے؟ بلال کی اماں کا نام کس کو یاد ہے؟ بلال کے چاچے کا نام کس کو یاد نہیں؟ کہاں سے اٹھ کے آیا تھا، کہاں آیا؟ سلیمان فارسی کون تھا، کہاں سے اٹھ کے کہاں آیا؟ جب صحابہ کو مواخذہ آپس کے اندر بھائی بھائی بنایا گیا، یہ تیرا بھائی، یہ تیرا بھائی، یہ تیرا بھائی، جس نے اسلام کی خاطر سب سے پہلے منہ پر تھپڑ کھایا تھا اور ابو جہل نے تھپڑ مارا تھا، اتنا زوردار تھپڑ لگا تھا کہ کان کا پردہ بھی پھٹ گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا جس نے آج تیرے اپنے ہاتھ سے تیرے منہ پر تھپڑ مارا، میں بھی اللہ بے نیاز ہوں، اسی کی گردن کے ہاتھ پر چھرا تیرے ہاتھوں سے پھرواؤں گا۔ سلیمان فارسی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے جب ہر ایک کو ایک کا بھائی بنایا، باری میری آئی، نہ میں ادھر کا رہا نہ ادھر کا۔ آپ نے فرمایا کون بچا؟ یا رسول اللہ سلمان بچا۔ آپ نے فرمایا انصار کے بھائی، مہاجر انصار کے بھائی، سلیمان منا، اے سلیمان مبارک ہو، قیامت تک کے لیے محمد نے تجھے اپنا بھائی بنا لیا ہے۔ کہاں سے اٹھ کے اور کہاں بیٹھا ہوتا؟ اندر کی صفائی، اپنے اندر کی صفائی کیجئے خدا کے واسطے، پھر مسجدوں پہ خرچ کرنا، پھر مدرسوں پہ خرچ کرنا، پھر رشتہ داروں پہ خرچ کرنا، پھر یتیموں پہ خرچ کرنا، پھر اللہ کے حکموں کو ماننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔